میں اللہ میں نے جب یہ کام شروع کیا تو میں کہتی ہوں کہ مجھے صحیح وہ ڈیٹ آف برتھ دیجیے، ٹھیک ہے. جن پولیٹیشنز کی میرے پاس فائل پوری موجود ہے جس میں سب کے ذائچے میں نے بنائے ہوئے ہیں، میں ان کے ذائچوں پہ سے پریڈکشن دیتی ہوں. پاکستان کا اگر میں ذائچہ بنا کے بات کرتی ہوں تو میں پاکستان کے ذائچے کو دیکھ کے پریڈکشن دیتی ہوں. میرا آپ کے زمینی، ورنہ دیکھیں جب خان صاحب کا میں پریڈکٹ کر رہی تھی 2022 میں، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا خان صاحب کو کوئی پرابلم آئے گا. اکیلی میں تھی جو اسکرین پہ یہ بات کرتی تھی آ کے 2022 کی جو پریڈکشنز تھی. اس وقت کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا یہ ہومیوپیتھک پی ڈی ایم اسٹرانگ ہو جائے گی یا ٹیک اوور کر لے گی. یہ بھی میں نے کہا تھا کہ مارچ کے اینڈ پہ ٹیک اوور ہو چکا ہوگا، کوئی سین پلٹ چکا ہوگا. وہ میں سب کچھ دیکھتی تھی اس پہ سے جو ہے اپنی پریڈکشن کے اوپر سے جو ہے. نواز شریف صاحب کی بھی میرے پاس ایکچوئل ڈیٹ آف برتھ ہے جو کہ پرویز الہی صاحب نے مجھے دی تھی، کیونکہ ان کو وہ دونوں اس وقت حریف کا مقابلہ ہوتا تھا تو میرے پاس ان کی وجہ سے آئی. انہوں نے جیلسی اینڈ سیکورٹی میں تو دی میرے پاس جتنی پریڈکشن جن لوگوں کی پوری ہوئی ہیں اس کا ریزن یہ تھا کہ میرے پاس ایکچوئل انفارمیشن موجود تھی. تجزیے کے اوپر میں پریڈکشن نہیں دے سکتی. جیسے کہ آپ نے 1999 میں بات کی تھی مسٹر نواز شریف کی، بہت انیشلی آپ کو پتہ ہے مجھے تو سیاست کی الف بے بھی نہیں پتہ تھی. ایگزیکٹلی. تو کیا رسپانس تھا اس وقت شریف خاندان فیملی کا بھی؟ اس وقت یہ تھا کہ 11 اگست کو اتنا بڑا میجر سورج گرہن لگنا تھا 11 اگست 1999، جس کی وجہ سے کراچی میں پورے میں اندھیرا ہو گیا تھا. اور میں نے کہا تھا کہ یہ 2/3 میجورٹی کی گورنمنٹ ہے، اس کو ڈیزالو کر دے گا اور اس کے اثرات 1.5 سال تک پاکستان پہ برے رہیں گے. اب وہ پہلی پریڈکشن تھی، اخبار میں بھی چھپی، اس وقت میں الیکٹرانک میڈیا سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا. اچھا، ان کے ایک منسٹر بھی میرے پاس آتے تھے، ظفر اللہ جمالی صاحب کے بھتیجے یا تھے فائق جمالی، ان کو بھی میں نے یہ وارن کیا. انہوں نے کہا آپ کیسے کہہ سکتی ہیں، کہ میں نے کہا جی ستارے بتاتے ہیں. پھر میں نے وہ ہوتے ہوئے دیکھا بشرا. میں کراچی ایئرپورٹ پہ تھی، رینجرز ہی رینجرز میرے جہاز کے اوپر، مشرف صاحب کا جہاز چکر کاٹ رہا ہے اور اس کو اترنے نہیں دیا جا رہا، اور اس کے بعد کچھ دیر کے بعد اسپیچ آ جاتی ہے جس طرح وہ اس کے بعد میں نے کچھ سیاست میں انٹرسٹ لینا شروع کیا جب میری پہلی سیاسی پریڈکشن پوری ہوئی. پھر نواز شریف صاحب پہ بہت ساری پریڈکشنز پوری ہوتی رہیں. جب یہ جلا وطن تھے مشرف صاحب کے دور میں نے کہا یہ آئیں گے 3rd ٹائم وزیر اعظم بنیں گے. جب وہ بنے بشرا، اس وقت یہ تھا کہ بڑا سخت ان کا دور چل رہا تھا نواز شریف صاحب کا. سڑستی ہم کہتے ہیں، ابھی میں آپ کو بتاؤں گی سڑستی کیا ہوتی ہے. سڑستی کے دور میں تھے. تو میں ہر ٹی وی پہ کہتی تھی کہ سڑستی کا دور ہے، اور اگر انہوں نے نہیں سنبھل کے چلے، اپنے ڈیسیجنز کو وائزلی نہیں لیا تو جو ہے نا ان کے اوپر کرائسس آ سکتا ہے. اور پھر جب پاناما آیا تو اس سے بھی میری پریڈکشن آن ایئر موجود ہے. میں نے کہا تھا نواز شریف مائنس ہو جائیں گے لیکن نون لیگ کی حکومت اپنی مدت پوری کرے گی، اور ویسا ہوا. تو میں نے تو ہر دور میں پریڈکشنز دی ہیں، اور پتہ نہیں خان صاحب کی باری میں نے بڑی عزت افزائی بھگتی ہے، لیکن جو ہے پریڈکشنز تو میں ہر دور میں سخت بھی دی ہیں. آپ نے ان کی یہ بھی بتایا تھا نا کہ وہ خود نظام کو لپیٹ میں، جی وہ اس کا کیا تھا جو خان صاحب دیکھیں اس میں نے کہا تھا جب 2018 میں جب الیکشن ہوا 2020 میں نہیں جب خان صاحب کا الیکشن ہوا، جی بالکل، تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ یہ الیکشن کاش کے جولائی میں نہ ہو، کیونکہ 2 گرہنوں کے درمیان الیکشن ہونے جا رہا تھا. میں نے کہا تھا یہ حکومت اپنی مدت پوری نہیں کرے گی اور خان صاحب کا دور اقتدار کانٹوں کا سفر ہوگا. اور آپ دیکھیے کہ ان کے دور حکومت میں کتنے مسائل آئے، کرونا بھی آیا، اور پھر میں نے اس میں ہر سال وہ میں کہتی تھی کوئی بھی کلوز ہٹ یہ جب کتاب لکھیں گے یہ 3 باری بچے ہوں گے ہٹنے سے. جو ہے مجھے لگتا تھا یا تو یہ سیاسی نظام خود ہی لپیٹ دیں گے، لپیٹا تو خود ہی، ٹھیک ہے نا. اور بدلنے کی بات ابھی میں وہ بعد میں آپ سے وہ بتاتی ہوں کہ وہ پیش کوئی میری ابھی راستے میں ہے. تو میں نے کہا تو یا یہ جو ہے ان کو ہٹا دیا جائے گا. خیر کال آف تو انہوں نے اسمبلیز خود کی، یہ تو اس وقت تو کوئی بھی نہیں کر سکا، نہ کرتے تو میرا خیال ہے یہ صورتحال نہ ہوتی. تو جو ہے یہ پیش گوئیاں آج تک جتنی بھی ہوئی ہیں، کبھی پاکستان کے ذائچے کو پڑھ کے، کبھی جو ہے جو انڈیویجول ہے اس کے ذائچے کو پڑھ کے، یہ نہیں کیا میں نے کہ میں نے زمینی حقائق دیکھ کے اگر میں پریڈکشن دینے لگتی تو میں بھی کہتی خان صاحب 10 سال کے لیے اور کوئی نہیں ہلا سکتا انہیں، پھر میں بھی یہ بیان دے رہی ہوتی. تو آئی تھنک میں نے بینگ وومن میں نے بڑی ٹرولنگ سفر کی ہے.
میں ہر باری سوچتی تھی میں ریٹائرمنٹ کا اعلان کر رہی ہوں, میں سیاسی پریڈکشنز نہیں دوں گی, کیونکہ جو ان کی فالوئنگ ان تھی کے لیے ایکسیپٹنس لانا خود پولیٹیکل پرسنالٹی کے لیے کہ کوئی. اور بشرا جی حالانکہ آپ سوچئے کہ ایک زمانہ تھا کہ مجھے یہ سننے کو ٹی وی پہ ملتا تھا کہ یہ لگتا ہے کہ یہ خان کی جو ہے نا فالوور ہیں, یہ ان کی فیور میں زیادہ بولتی, کیونکہ اس وقت مجھے پی ٹی آئی کا بوم نظر آتا تھا. میں نے بہت سارے پولیٹیشین کو پی ٹی آئی میں بھیجا کہ اگر حکومت کرنی ہے تو اس پارٹی کو جوائن کریں. بہت سارے لوگ چھوڑنے کے لیے میرے پاس مشورے کے لیے آئے, بڑے فیمس نام, اور میں نے ان سے کہا کہ اس وقت چھوڑ رہے ہیں جب حکومت آپ کے کرنے کا وقت آ گیا, اب آپ پی ٹی آئی کو چھوڑنے لگے ہیں. مطلب انہوں نے پھر اب واپس شفٹ کر لیا. نہیں رہے وہ, انہوں نے انجوائے کیا جتنے سال بھی انہوں نے حکومت کی, انجوائے کیا. اب آج کل ویل نون فگرز ہیں, ویری ویل نون. تو جو ہے اس کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں, مطلب صرف آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ میں پی ٹی آئی کے کوئی اگینسٹ ہوں یا پی ٹی آئی کے اس میں کرتی ہوں. صرف جب ان کی ظاہر ہے آپ جنرل بات کرتی ہیں نا, ان کی فالوئنگ کو, یہ میں تو کہتی ہوں میری زندگی کا پہلا ووٹ ہی ان کو ڈالا تھا, اور آخری بھی خان صاحب کو ڈالا. اپنی معذور ماں کو میں ویل چیئر پہ لے کے گئی, یہاں پہ یوں انہوں نے تصویر رکھی ہوئی, تو اس کے بعد میرا پہلا بھی تھا اور وہ آخری ووٹ بھی تھا. چلے پھر یہ بتائیں نا, آپ نے کون سے ویل نون فگرس کی بات کی ہے جو چھوڑتے چھوڑتے واپس آپ کے کہنے پہ پی ٹی آئی میں آ گئی؟ اب آپ مجھے نوٹی بشرا لگ رہی ہیں. اور انہوں نے حکومت میں اس وقت کیا کہتے ہیں اس سے بڑا مزہ لیا بھائی, پی ٹی آئی میں ہمارے سامنے, اور اس کے بعد پھر کوئی فون نہیں اٹھاتا ہمارا جو ہے نا, یہ بڑی زیادتی ہوئی. اچھا, ان کو یہ نہیں پتا تھا نا کہ اس طرح کرائسس آ جائیں گے. تو جو ہے وہ نام پتا, ایکچولی یہ یہاں پہ میرا جواب یہ ہوگا کہ بشرا جی یہ اوتھ ہے اپنے کام کے ساتھ, یہ اوتھ ہے. کیونکہ میں ایک صاحب کو دیکھتی تھی وہ بیٹھ کے نا, تو وہ ٹیلی فون ڈائری کو اپنے نام فلاں, مجھے برا لگتا تھا کیوں لوگوں کے نام لے رہے ہیں یہ. تو میں ان سے بھی لرن کیا کہ نام پہلی پریویسی ہے, پریویسی فیلڈ کی آپ اس طرح کہ آپ نام یقین نہ کریں کہ لیں. جب میرے گھر میں کلائنٹس, کیونکہ میں نے گھر میں ہی آفس ہے, تو میں ایک کا دوسرے سے سامنا نہیں ہونے دیتی, ویٹنگ ایریا الگ ہے, اور جو تاکہ پتہ بالکل وہ پریویسی اتنی زیادہ, چاہے وہ ایک عام شہری ہے, چاہے وہ یہ لیول ہے اس کا, یقین جانیے جس کپ میں منسٹر کو چائے ملے گی اسی کپ میں میرا بیچارہ عام کلائنٹ بھی چائے پیے گا. یہ ڈسکریمنیشن میرے پاس نہیں ہے. فیمیلز بھی ہوتی تھی پی ٹی آئی کی بہت بہت. مجھے پھر اس کے ساتھ یہ بتائیں کہ اب جب 2024 میں الیکشنز آ رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ 8 فروری کے دن ہی جو الیکشنز ہیں وہ ہو جائیں گے؟ اچھا دیکھیں بشرا, یہاں پہ تھوڑے اگر مگر تھے, ٹھیک ہے. جب آپ کا پروگرام ایئر ہونے جا رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ بائی دی 5 جنوری بھی گزرنے والی ہوئے گی انشاءاللہ, کیونکہ 13 دسمبر سے لے کے 2023 کی ڈیٹ یہ میں دے چکی تھی آلریڈی, کیونکہ آپ سے پہلے میں بہت سارے پروگرام کر چکی ہوں. بتائیں. اور بائی دی 5 جنوری ایک کیوس پاکستان میں رہنا تھا, ہوگا نہیں ہوگا کیا ہوگا. تو اس کے بعد میں تو پہلے سے ڈیٹ دے چکی ہوئی تھی. 13 دسمبر کے بعد جب سپریم کورٹ کی کلیئر کٹ کاروائی میرے سامنے آتی ہے کہ جی اب ہونے جا رہا ہے, تو میں نے کہا تھا, جب میں انٹرویو دے رہی تھی تو میں نے کہا تھا کہ اس ٹائم فریم میں آپ لوگوں کے سامنے کلیئرٹی آ جائے گی کہ پاکستان میں الیکشن ہونا بھی ہے یا نہیں ہونا, یا 8 کو ہونا ہے. تو میرا خیال ہے اب تک تو ابہام سارے دور ہو چکے ہیں.